بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الرابع العموم والخصوص۔ مقصد اول بحث اوامر میں تھا، اس کی تمام جزئیات کے ساتھ گزرا۔ مقصد ثانی بحث نواہی تھی، اس کی بھی بہت ساری فصلیں، بہت ساری تفصیلات جو اس کتاب کے معیار پر تھیں وہ بیان ہو چکیں۔ مقصد ثالث مفاہیم کے بارے میں تھا، مفہوم کیا، اس کی تقسیم، پھر مفہوم مخالف کی الی آخری، الحمدللہ وہ مکمل۔ آج مقصد رابع ہے۔ مقصد رابع میں بحث ہوگی عموم خصوص کی۔ عام کسے کہتے ہیں، اور ظاہر ہے جو عام ہوگا وہ خاص نہیں ہوگا، جو عام ہوگا اس کے مقابل میں خاص ہوگا۔ اس میں بھی کچھ 7-8 فصلیں ہوں گی کہ عام کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف بحثیں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ساری اپنے اپنے مقام پر آ جائیں گی۔ آج کا ہمارا درس یوں مختصر ہوگا کہ آج ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے عام کسے کہتے ہیں اور عام کی کتنی قسمیں ہیں۔ آیت اللہ سبحانی دامد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ عام ایک ایسا مفہوم ہے جو بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے، اصلاً اس کو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی کوئی خاص تعریف کی بھی کہ ایک ایسا تعریف اس کی جاتی ہے کہ جس میں اجمال ہو، کوئی ابہام پایا جاتا ہو۔ ایک چیز پہلے سے ہی واضح ہے تو اس کو اب مزید کیا واضح کرنا ہے۔ بہرحال اس کی تقسیم کی گئی ہے، بعض لوگوں نے پھر اس پر اشکالات کیے، پھر جوابات الی آخری۔ آیت اللہ سبحانی دامد اللہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف مختصر آپ کو یہ کر دیتے ہیں کہ شمول الحکم لجمیع افراد مدخول ہی، حکم کا اپنے مدخول کے تمام افراد کو شامل ہونا، اس کو عام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ اس میں جتنے بھی داخل ہیں اس کے سارے افراد کے لیے یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مقابل میں خاص آ جائے گا کہ جس کے کہ جہاں حکم اس کے مدخول کے تمام افراد کو شامل نہ ہو وہ خود بخود خاص بن جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز ہے چھوٹی سی، انشاءاللہ آپ آگے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، چونکہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم نے الموجز کو الموجز کی سطح پر پڑھنا ہے، چونکہ اس کے بعد ہم نے اصول مظفر بھی پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ کفایہ بھی پڑھیں گے، ساری باتیں ہوں گی وہاں پر، چونکہ ابتدائی طلبہ کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ جو 3 قسمیں عام کی مشہور ہیں، عام استغراقی، عام مجموعی اور عام بدلی، آیا خود عام کی 3 قسمیں ہیں یا عام کی 3 قسمیں ہیں بلحاظ تعلق الحکم؟ یعنی یا تو حکم ایسا ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ اس کے تمام افراد کو یا مجموع کو یا بدل کو ہوتا ہے، اس بنیاد پر عام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، قسموں میں، یا خود عام اس کی اپنی 3 قسمیں ہیں۔ آیت اللہ سبحانی دامد اللہ العالی نے اپنے نظریے میں جو پہلے فرمایا، الفاظ پہ غور کریں گے تو سمجھ آئے گی، انہوں نے فرمایا ینقسم العام الی 3 اقسام، یعنی یہ خود عام کی 3 قسمیں بناتے ہیں کہ خود عام اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر آگے ایک جملہ کہیں گے ربما یقال، کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، عام کی اقسام نہیں ہیں، اس کا بس ایک ہی معنی ہے اور ایک ہی قسم ہے، باقی ہیں بلحاظ تعلق الحکم،
کہ حکم جو اس پر آ رہا ہے وہ کیسا حکم ہے، آیا ہر فرد کے لیے ہے، مجموع کے لیے ہے، یا ہر فرد کے لیے بطور بدل ہے۔ یہ خیر واضح کروں گا ترجمے میں اور باتیں۔ پہلے فرماتے ہیں عام کی 3 قسمیں ہیں، عام استغراقی، عام مجموعی اور عام بدلی۔ یہ ہو گیا۔ عام استغراقی کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جہاں عام کے جتنے بھی افراد ہیں، 100 فرد ہے اس کا، 1000 فرد ہے، لاکھ فرد ہے، کروڑ فرد ہیں، جتنے بھی فرد ہیں، ہر فرد کو مستقلاً ملحوظ رکھا گیا ہو اور اس کے لیے پھر ایک حکم ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں سمجھ یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوا عام، پھر اس کے لیے آیا ایک حکم۔ علی الظاہر تو ہمیں ایک عام کے لیے ایک حکم نظر آ رہا ہے، لیکن اصل اور واقع میں وہ ایک حکم نہیں ہے، بلکہ اس عام کے جتنے بھی افراد ہیں، میں نے مثال دی کہ فرض کرو اگر اس عام کا مدخول اس کے افراد 500 ہیں تو واقع میں وہ یا ایک حکم نہیں 500 احکام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر فرد کے لیے وہ حکم ہے۔ جہاں اس کی اطاعت امتثال کرے گا وہ اطاعت شمار ہوگی، جہیں نہیں کرے گا وہاں معصیت شمار ہوگی۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اور سمجھائیں آپ کو۔ مولا نے کہا اکرم کل العلماء، کل علماء کا اکرام کر۔ عبد پر، مکلف پر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا کیا؟ ہر عالم کا اکرام۔ اب علی ظاہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا اکرم، ایک حکم آیا کہ تیرے اوپر اکرام واجب ہے، آگے کہا کل العلماء۔ اب یہاں اس کا مطلب ہے کہ اس علماء کا مدخول جتنے بھی ہیں، علماء کے افراد جتنے بھی ہیں، 6000 ہے تو 6000 میں ہر فرد کا اکرم۔ اگر 10,000 اس کے افراد ہیں تو ہر فرد کے لیے حکم اکرم۔ گویا یہ اکرم ایک نہیں بلکہ اگر 10,000 افراد ہیں تو 10,000 اکرم ہیں، 20,000 ہیں تو 20,000، چونکہ ہر فرد کو ملحوظ رکھ کے اس کے لیے حکم ہے، اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ جہاں ایسا ہو اس کو کہتے ہیں عام استغراقی، کہ اس کے ہر فرد کا لحاظ رکھ کے مستقلاً اس کے لیے ایک حکم ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے عام مجموعی۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، اس میں اور اس میں فرق سمجھنا ہے۔ فرق کیا؟ یہاں پر اس نے کہا اکرم کل العلماء، ہم فرض کرتے ہیں کہ علماء کے افراد تھے 10,000، ٹھیک ہے جی۔ اب اس بندے نے 9,999 بندوں کا اکرام کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے اطاعت کی۔ اور ایک کا نہیں کیا تو صرف ایک کی نسبت معصیت ہوگی، وہ جو 9,999 ہیں ان کی نسبت نہ۔ کیوں؟ چونکہ فرد کی نسبت اکرم تھا اور ہر فرد کے لیے دیکھا گیا کہ آیا اس نے اکرم کا امتثال کیا یا نہ کیا۔ اب مزہ سمجھنا ہے، اس بات کو لطف لینا ہے۔ لیکن جو اگلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں عام مجموعی، وہاں حکم عام کے یا وہ وہاں پر عام اس کے تمام افراد مجموع من حیث المجموع کا لحاظ رکھ کے حکم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آمنوا باللہ ورسلہ وکتبہ وخلفائہ الی آخر۔ اب حکم کیا گیا؟
ایک آمنو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر، اس کے بھیجے ہوئے صحیفوں پر، اور پھر جو ائمہ اثنا عشر ہیں بعد از پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنا ہے، یہاں پر جو حکم ہے نا یہ مجموع کے لیے ہے۔ مجموع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں 6 امام تو مانتا ہوں باقی 5 کو نہیں مانتا، تو پھر تو کسی کو بھی نہیں مانتا۔ میں اللہ کی 4 کتابیں آئیں، ٹھیک ہے، چلو 2 کو میں قبول کرتا ہوں، 2 کو قبول، یا اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں میں ان میں سے فلاں 2-4 کو تو چلو میں ایمان لاتا ہوں، باقیوں پر اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو تو مانتا ہوں، خود اللہ کو۔ اس کا مطلب آپ نے آمنو کا سرے سے امتثال کیا ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں عموم مجموعی تھا، اس لیے کہ مجموع من حیث المجموع کا لحاظ تھا، سب پر ایمان ہوگا تو ہم کہیں گے آپ نے آمنو کا امتثال کیا ہے، اور اگر سب کا نہیں ہوگا کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو ہم کہیں گے تو نے امتثال کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے عام مجموعی، مجموع من حیث المجموع۔ اور تیسری قسم وہ ہوتا ہے عام بدلی۔ عام بدلی آقا جان بڑا آسان سا ہے، وہ یہ ہے کہ عام کے تمام افراد جتنے بھی اس میں آتے ہیں ہر فرد کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن علی سبیل البدل، یہ چلو یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ نہیں تو، لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی ایک میں بھی امتثال کر لیں گے تو سمجھو امتثال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آتک ایت رقبہ، تو آزاد کر کوئی ایک غلام۔ اب رقبہ سینکڑوں لاکھوں انسان ہیں جو رقبہ کا مدخول ہیں، جو عام کے افراد میں ہیں، لیکن ان میں سے جب بھی کسی ایک کو تو آزاد کر دے گا بس تیرا امتثال ہو گیا، چونکہ ہر فرد نہیں تھا، ہر فرد تھا بےایمانہ کہ علی سبیل البدل، کہ ان میں سے جس فرد میں بھی تو امتثال کر دے گا بس وہی تیرا کافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب خلاصہ یہ ہو گیا، اگر آپ لکھنا چاہیں گے خلاصہ اس کا یہ ہو گیا کہ عام استغراقی میں ہر فرد کے لیے امتثال اور اطاعت علیحدہ ہوتی ہے، عام مجموعی میں تمام کو سامنے رکھ کر ایک ہی امتثال ہوتا ہے، ایک سے زائد نہیں ہوتے، جبکہ عام بدلی میں وہاں پر ہوتے لحاظ ہر فرد کا ہے، لیکن علی سبیل البدل، کہ ان میں سے کسی ایک کی نسبت بھی اگر آپ نے اس امر پر امتثال کر دیا اس کا، مولا کا حکم کا، تو بس وہی کافی ہے۔ اب غور کرو۔ المقصد الرابع العموم والخصوص وفیہ فصول الفصل الاول ثانی الی آخری۔ خوب بحث ہماری یہ تمہید۔ تعریف العام، پہلے ہم نے دیکھنا ہے عام کہتے کسے ہیں۔ فرماتے ہیں العام من المفاہیم الواضحہ، عام ایک مفہوم واضح ہے، یعنی ہر شخص کو پتہ ہے کہ عام کسے کہتے ہیں۔ الغنی عن التعریف، غنی عن التعریف، کہ جو اصلاً تعریف کا محتاج ہی نہیں ہے۔ وَلَكِنَ الرَّفْعَ الْأُصُولِيُّونَ، لیکن اصولیوں نے اس کی بہت ساری تعریفیں بھی کیں، وَنَاقَشُوا فِيهَا، اور پھر ان تعریفوں پر خود ہی اشکال کیے، کیا کسی تعریف پر اشکال کیا، بِعَدَمِ الْإِنْعِكَاسِ تَارَةً، کہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، وَعَدَمِ الْاضْطِرَادِ اُخْرَى، اور کسی پر اشکال کیا کہ یہ معنی، کیونکہ منطق مظفر میں پڑھ چکے ہیں تعریف جامع جمیع افراد اور معنی انل اغیار ہونی چاہیے۔ خوب الاخری فرماتے ہیں وَلْنَقْتَصِرْ عَلَىٰ تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ، ہم بس ایک ہی کرتے ہیں چونکہ ہمارے مراد ابتدائی طلبہ ہیں، ہم اس میں لمبی چوڑی بحث تو کریں نہیں، وہ یہ ہے ہوا تعریف العام، عام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے صاحب الموجز کے نزدیک تعریف کی یہ عام کی یہ تعریف ہے، کون سی؟ شمول الحکم
لجمیع افراد مدخولے ہی، عام کے مدخول کے تمام افراد کو حکم کا شامل ہونا، وَيُقَابِلُهُ الْخَاص، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تقسیم العام، فرماتے ہیں ینقسم العام الی اقسام ثلاثہ، عام کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ پہلی بات میری یاد رکھنا کہ اس میں بحث ہے کہ آیا خود عام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں یا بلحاظ تعلق حکم ہوتی ہیں۔ آیت اللہ سبحانی دامت اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو یہاں پر بیان فرمایا، لیکن پہلے یہ فرمایا کہ گویا ان کے نزدیک ینقسم العام کہ خود عام منقسم ہوتا ہے 3 قسموں میں، یعنی یہ جو استغراق مجموع اور بدل استغراق کی مجموعی، یہ خود عام کی اقسام ہیں۔ عام استغراقی پہلی قسم فرماتے ہیں العام الاستغراقی ہوا لحاظ کل فرد من افراد العام بخیالہ و استقلالہ، کہ عام کے افراد میں سے ہر فرد کا لحاظ رکھنا۔ اس عام کا 1000 فرد ہے تو 1000 لحاظ سے، اور ان میں 2000 ہیں تو 2 لاکھ، یعنی ہر فرد کا لحاظ رکھنا، بخیالہ و استقلالہ، یعنی مستقلاً، یعنی ہر فرد اس کے سامنے وہ ملحوظ ہے اور اس کے لیے حکم کیا جا رہا ہے۔ واللفظ الموضوع لہ ہوا لفظ العام استغراقی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے، یا یوں کہیں کہ جو لفظ عام استغراقی پر دلالت کرتا ہے وہ ہے لفظ کل، یعنی اگر آپ یوں کہیں گے استغراق کے لیے کہ آپ کہیں گے اکرم کل العلماء، ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے علماء کے جتنے بھی افراد ہیں ہر فرد کے لیے اکرم مستقل اور علیحدہ ہے۔ دوسری قسم ہو گئی العام المجموعی، عام مجموعی کیا ہے؟ ہوا لحاظ الافراد، کہ عام کے افراد کا لحاظ کرنا، ان کو ملحوظ رکھنا، بصورت مجتمعہ، یعنی مجموع من حیث المجموع، اگر اس کے 10 فرد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1-2 فرد کا لحاظ ہے، نا، 10 کا مطلب ہے 10 کے 10 اکٹھے۔ واللفظ الدال علیہ، عام مجموعی پر جو لفظ دلالت کرے گا مثلا وہ ہے لفظ المجموع، جیسے کہتے ہیں اکرم مجموع العلماء، مجموع علماء جب آئے گا اس کا مطلب اگر آپ نے 1-2 کا بھی اکرام نہ کیا تو گویا آپ نے اکرم کا امتثال نہیں کیا۔ جیم، تیسری قسم ہے العام البدلی، وہ کیا ہے؟ ہوا لحاظ فرد من افراد العام، عام کے جتنے بھی افراد ہیں، عام کے افراد میں سے ایک فرد کا لحاظ کرنا، یعنی حکم ایک فرد کے لیے ہو، لیکن لا بعینہ، لیکن وہ ایک فرد کون سا ہے یہ معین ہے ایک کے لیے، لیکن علی سبیل البدل، ایک معین نہیں ہے۔ واللفظ الدال علیہ، عام بدلی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ ہے لفظ یعنی اطعم ای فقیر شئتا، فقیر کے لاکھوں کروڑوں افراد ہیں کہ جن پر جو فقیر کا مدخول بنتے ہیں، لیکن اطعم اس فقیر کے افراد میں سے ایک کے لیے ہے، وہ ایک معین نہیں ہے، بس جب بھی آپ کسی ایک فقیر کو طعام کھلا دیں گے تو اس کا مطلب ہے اطعم کا امتثال ہو گیا۔ وَعَلَى وَالِكَ، پس اس کا مطلب ہے بنا بری فالعام مع قطع النظر عن الحکم یلاحظ علی اقسام ثلاثہ، تو اس کا مطلب ہے خود عام کی 3 قسمیں ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہم اس کو حکم کے لحاظ سے تقسیم کریں، بلکہ ہمارے لحاظ سے خود عام کی 3 قسمیں ہیں۔ وَلِكُلٍّ لَفْظٌ
خاص، اور ہر قسم کے لیے ایک لفظ خاص ہے، یعرب عنہ، جو اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلا لفظ کل ہوگا تو ہم کہیں گے یہاں عام استغراق کیا ہے، لفظ مجموع ہوگا تو ہم کہیں گے یہاں عام مجموعی ہے، لفظ ای ہوگا تو ہم کہیں گے یہاں عام بدلی ہے۔ خوب، ربما یقال، لیکن ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، خود عام کی 3 قسمیں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان تقسیم، یہ جو ہم عام کی تقسیم کرتے ہیں عام استغراقی، مجموعی اور بدلی کی طرف، انما ہوا بلحاظ تعلق الحکم، دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو حکم آ رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر حکم کا تعلق ہر فرد سے ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں عام افرادی ہے، اگر حکم کا تعلق مجموع افراد سے ہو تو ہم کہتے ہیں عام مجموعی ہے، اور اگر حکم کا تعلق ایک فرد سے ہو لیکن لا بعینہ ہی تو ہم کہتے ہیں یہ، یعنی بعض حضرات اس کی تقسیم کے یوں قائل ہیں۔ فمثلا یوں کہتے ہیں علام الاستغراقی ان یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد، وہ کہتے ہیں عام استغراقی کیا ہے کہ خود حکم عام کے ہر فرد کو شامل ہو، فیکون کل فرد وحدہ، اس کا مطلب ہے ہر فرد اس حکم کا موضوع قرار پائے گا۔ وہ یوں کہتے ہیں، جیسے مثالیں میں نے دی ہیں، عام مجموعی ان یکون الحکم ثابتا، کہ حکم ثابت ہو للمجموع بما ہوا، یعنی عام کے افراد مجموع من حیث مجموع کے لیے، لہذا اس حکم کا موضوع فرد نہیں بلکہ مجموع افراد ہوں، فیقون المجموع موضوعا واحدہ، اگر اس عام کے 1000 افراد ہیں تو وہ 1000 گویا ایک ہی موضوع ہے اور سب کے لیے وہ حکم ہے مجموع من حیث المجموع کے لیے۔ اور عام بدلی کہ ان یکون الحکم لواحد من الافراد، کہ حکم عام کے افراد میں سے سب کے لیے نہیں بلکہ ہو ایک کے لیے، لیکن علل بدل، اس کے لیے یہ نہیں تو اس کے لیے وہ نہیں تو اس کے لیے، لہذا گویا فرد واحد فیکون فرد واحد علی البدل موضوعا للحکم، لہذا گویا عام کا ایک فرد لیکن معین نہ علی سبیل البدل، وہ موضوع حکم ہے۔ تو پس بعد یاد کہتے ہیں چونکہ ہم نے حکم کو دیکھنا ہے، حکم ہر فرد کے لیے ہوگا تو عام استغرائی، حکم مجموع افراد کے لیے ہوگا تو عام مجموعی، حکم ایک فرد کے لیے ہوگا علی سبیل البدل تو عام بدلی۔ جبکہ آیت اللہ سبحانی نے جو پہلے بیان کیا ان کے مطابق بلحاظ تعلق حکم نہیں بلکہ خود عام کی ہی 3 قسمیں ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔